ان کے ہاں جو سوال کرنے والے لوگ ہیں وہ دیوبندی کا لاحقہ لازمی لگائیں گے. مفتی طارق مسعود دیوبندی نے یہ کہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ فرقواریت کو آپ فروغ دے. بار بار یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے دم لگانے کی؟ ایک دفعہ میں نے کسی سے کہا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں, شیخ الاسلام ہیں, تو کہنے لگے وہ تو حنفی مفتی ہیں, عالم اسلام کے مفتی تو نہیں ہیں. میں نے کہا مفتی اسلام ہی کا ہوا کرتا ہے, اللہ کے بندو, عالم دین اسلام کا ہوا, سب کچھ پڑھتا ہے, وہ فالو ایک فقہ کو کرتا ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب عالم دین ہیں, صرف فقہ حنفی کے عالم نہیں ہیں, فالو کس کو کر رہے ہیں؟ حنفی فقہ کو. میں نے کہا یہ تو اس کی علامت ہے کہ جو اتنا بڑا علامہ ہو کے بھی ایک فقہ کو فالو کر رہا ہے تو اسی سے عبرت حاصل کر لو. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میری اپنی ریسرچ. اگر وہ عالم اسلام کے عالم نہ ہوتے تو سعودی عرب میں ان کا جو احترام ہے, حرمین کے علماء ان سے سبق پڑھتے رہے ہیں, حرمین کے شیخ حذیفی ان سے پڑھتے رہے ہیں. عرب دنیا میں جو ان کی عزت ہے, جہاں فقہ حنفی نہیں ہے وہاں بھی جا کے دیکھو ان کی عزت. تو وہ اس لیے تھوڑی عزت ہے کہ فقہ حنفی کے عالم ہیں, وہ کیوں عزت ہے؟ عالم اسلام کے عالم ہیں. لیکن تعصب, مسلکی تعصب کی بدبو آپ دیکھو کہ جو وہ خود بھی اپنے نام کے ساتھ نہ دیوبندی لکھتے ہیں اور نہ حنفی لکھتے ہیں. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھ دیا تو میرے والد جو مفتی شفیع صاحب نے ہٹوایا. آپ نے میری مسجد کے باہر دیکھا کہ کوئی حنفی دیوبندی لکھا ہوا ہو؟ ہے بھائی, جامع مسجد الفلاحیہ, بس ختم. ٹھیک ہے, مسجدوں کے نام آپ دیکھو اتنی لمبی لمبی دمیں لکھی ہوئی ہیں, لگی ہوئی ہیں. تو یہ مسلک پرستی کا شکار ہیں یہ لوگ. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ علماء دیوبند کو دیوبند کہا کیوں جاتا ہے, اس کی ریزن میں ایک بیان میں بیان کر چکا ہوں. محترم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 1867 میں دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی گئی, تو اس سے پتہ چلا اس وقت دیوبند شروع ہوا ہے. اللہ کے بندو, اس وقت ان کو دیوبند کہا جانے لگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے جو تھے وہ نہیں تھے, وہ کچھ اور تھے. بر صغیر میں جب سے اسلام آیا ہے وہی اسلام آیا ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. ان لوگوں کو دیوبندی بریلویوں کے مقابلے میں کہا جانے لگا کہ جب وہ احمد رضا خان بریلوی کے کچھ عقائد مختلف ہوئے اور ان کے کچھ نظریات اور اعمال دوسروں سے مختلف ہوئے تو ان سے فرق کرنے کے لیے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ دیوبندی. تو میں آپ سے, وہ کہتے ہیں کہ 1867 سے پہلے جو تھے نا وہ ہمارا والا مسلک تھا. ٹھیک ہے نا, 1867 میں یہ مفتی صاحب جیسے لوگ وجود میں آئے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو دیوبند کا نام نہیں تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے مصحف عثمانی. اب کوئی کہ حضرت عثمان نے جو مصحف عثمانی کی بنیاد رکھی, اس سے پہلے تو مصحف عثمانی تھا ہی نہیں, اس سے پہلے تو ہمارا والا قرآن تھا. تو اللہ کے بندو, وہی قرآن جو نبی کے دور میں تھا اس کو مرتب کر کے حضرت عثمان نے مرتب کر دیا. اگر وہ الگ قرآن ہوتا تو سارے صحابہ احتجاج کرتے نا. تو اسی طرح 1867 میں جب دیوبند کی بنیاد رکھی گئی, اس کا سلیبس رکھا گیا, تو اگر وہ سلیبس قرآن و سنت کے خلاف ہوتا یا وہ کوئی نیا مسلک ہوتا تو بر صغیر کے 4 آدمی تو اس کے خلاف احتجاج کرتے نا. آپ لوگ کہاں تھے انجینئر صاحب؟ آپ کے باپ دادے اس وقت سو رہے تھے کہ پوری ایک نئے مسلک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور پوری دنیا کے علماء کیا تھے؟ خاموش. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب وہ نئی چیز تھی نہیں. بر صغیر میں فقہ حنفی آیا ہے, اور یہ فقہ حنفی انہوں نے یہ بھی کہا تلوار کے زور سے آیا ہے. اس وقت اسلام جہاد کے ذریعے بر صغیر میں داخل ہوا تھا. جب اسلام آیا تو فقہ حنفی اس وقت خود بخود آیا ہے, اور وہ صحابہ اور تابعین کے شاگرد تھے جو بر صغیر میں اسلام لے کر آئے تھے. میں نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات. تو یہ فضول لفاظی ہے. وہ بار بار کہتے ہیں نا پھکی دے رہا ہوں, پھکی دے رہا ہوں. تو واقعی آپ چورن کا کاروبار کرتے ہیں. پھکی چورن ہی ہوتی ہے نا. تو ہم بسوں میں دیکھا کرتے تھے, وہ ایک چورن بیچنے کے لیے نا 5 روپے کا, پہلے زمین آسمان کے قلابے میں ملاتا تھا, پھر وہ تو ظاہر ہے چورن اتنے آرام سے بکتا نہیں ہے, تو اس کو مہنگا کر کے بیچنے کے لیے اس قسم کی فضولیات بہت ضروری ہیں.